ہمیں مدرسے کی برکت سے مفت میں مل رہی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ جب مدینے میں بارش آتی تھی، مدینے والے لوگ مدینے سے باہر نکل کر پہاڑوں کے درمیان نہانے کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا، پہاڑوں سے بھی نیچے آ جاتا تو نہانے کا مزہ آتا کہ نیچے پانی جمع، اوپر بارش آ رہی تو جا رہے تھے۔ امام مالک بھی جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کا گورنر بھی جا رہا ہے۔ گورنر مدینہ کی نظر پڑ گئی امام مالک کے چہرے پر، اپنی سواری امام مالک کی سواری کے قریب لا کر کہنے لگا، خوش نصیب ہوں آج آپ کی ملاقات راستے میں ہو گئی، مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث تو سنا دو۔ امام مالک کو غصہ آ گیا، شرم نہیں آتی تمہارے دل میں میرے نبی کی حدیث کی کوئی عظمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے؟ عظمت ہوتی تو تم مسجد نبوی میں آتے، میں حضور کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کر روزانہ حضور کی حدیث پڑھاتا ہوں، حضور کی حدیثوں کا درس دیتا ہوں۔ تو نے راہ چلتے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا حدیث سنا دو، معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں عظمت نہیں۔ عظمت ہوتی تو آدمی چل کر جاتا ہے اور سفر کر کے جاتا ہے، جا کر دو زانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ اگر تیرے دل میں حضور کی حدیث کی عظمت ہوتی تو وہاں آتا۔ گورنر مدینہ ڈر گیا کہ آج مجھ سے بے ادبی ہو گئی، واپس آیا، نہانا چھوڑا، آ کر مدینہ منورہ کے قاضی اور عدالت میں جا کر جج کو پیش ہو گئے اور کہا آج میرے سے یہ غلطی ہوئی، میرے اس جرم کی جو سزا ہو وہ سزا مجھے دے دو۔ قاضی مدینہ نے کہا، مدینہ منورہ کی عدالت کے جج نے کہا تمہاری کمر پر 40 کوڑے مارے جائیں گے، تمہارے دل میں حضور کی حدیث کی عظمت نہیں ہے۔ گورنر مدینہ نے اپنی کمر پیش کر دی، 40 کوڑے لگ گئے۔ آبادی تھوڑی سی تھی، بات پھیل گئی کہ آج مدینے کے گورنر کو 40 کوڑے لگیں گے۔ امام مالک مسجد نبوی میں حدیث کا درس اگلے دن دینے کے لیے بیٹھے، وہ گورنر مدینہ آیا، دوبارہ آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ کر کہنے لگا امام مالک مجھے حضور کی حدیث سنا دیجئے۔ امام مالک نے کہا بیٹھو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ حضور کا ایک فرمان سنایا، دوسرا سنایا، تیسرا سنایا، چوتھا سنایا، میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی نے یہ کیا۔ 40 حدیثیں سنائی اور اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 40 حدیثیں جب سنا دی تو وہ کہنے لگا گورنر مدینہ حضرت ایک سوال کا جواب تو دے دیں، کل میں نے ایک کا کہا تھا آپ ناراض ہو گئے، آج میں نے ایک کا کہا آپ نے 40 سنا دی، وجہ کیا ہے؟ آج میں نے ایک کا کہا آپ نے 40 سنا دی، کل میں نے ایک کا کہا آپ ناراض ہو گئے۔ فرمایا کل تو نے راہ چلتے مجھے کہا تھا، آج تو میرے پیغمبر کی حدیث کے لیے اپنی کمر پر 40 کوڑے کھا کر آیا ہے، مجھے پتا چلا تو یہ 40 کوڑے لگے ہیں، میرا دل چاہا ہر ایک کوڑے کے بدلے میں تمہیں حضور کی ایک حدیث سنا دوں۔ تو گورنر مدینہ کہتا ہے کاش مجھے پتا ہوتا کہ ہر حدیث کے بدلے، ہر کوڑے کے بدلے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث سننے کو ملے گی تو میں 40 سے زیادہ کوڑے کھا کر آتا۔ یہ عظمت تھی بخارا کا۔ میں وہ چوک دیکھ کر آیا ہوں، اس سفر میں ہمارے کئی دوست بھی ساتھ تھے۔ ازبکستان کا شہر بخارا ہے، امام بخاری کی ہم قبر پر گئے ہیں، وہاں پر ہم نے امام بخاری کو پہلی اور آخری حدیث سنائی ہے، قبر کے پاس بیٹھ کر سنائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا شہر کے جس چوک پر حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے گنا کہ کتنے لوگ ہوں گے تو 80,000 کا مجمع تھا جو امام بخاری سے حضور کی حدیث سننے آیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں عظمت تھی۔ بغداد میں، دمشق میں، مصر میں محفلیں قائم ہوا۔ آج تمہارے ہاں گانوں کی محفلیں لگتی ہیں، ڈانس کی محفلیں لگتی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں قائم ہوتی ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب قرآن کے تلاوت کی محفلیں لگتی تھیں، حدیث کی محفلیں چوکوں میں لگا کرتی تھی۔ تو میرے دوستو حدیث غور سے سنو تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک بدمعاش تھے پہلی زندگی میں، ایک دن اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، ایک عالم کو آتا دیکھا، اس کی سواری آ رہی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہیں اور بہت بڑا مجمع آ رہا ہے۔ ان کے گھر کے قریب پہنچنے لگے تو کچھ لوگ آگے آ رہے تھے، کہا یہ کون آ رہے ہیں؟ کہا یہ ایک بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں۔ کہا اچھا، حضرت شعبہ آ رہے ہیں، عبداللہ بن مبارک شعبہ آ رہے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑے عالم محدث تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ آگے جاتے ہیں، وہاں جا کر حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ یہ ساتھ کون دوڑ رہے ہیں سواری کے؟ کہا یہ ان کے شاگرد ہیں۔ جو